NTA International, reaching the corners of the earth. مسلم ٹیلی ویژن احمدیہ انٹرنیشنل کی یہ نشریات آپ کی خدمت میں لندن سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اس وقت ہم سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح رابع ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز کا ایک تاریخی خطبہ جمعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حبیبنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. رات آیت 23. گزشتہ جمعے پہ جو رمضان سے پہلے جمعہ تھا، میں نے جماعت کو کچھ نصائح کی تھی کہ رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ ان امور کی طرف توجہ کروں. یہ آیت جو میں نے تلاوت کی ہے، یہ اس خطبے کا بہترین عنوان بن سکتی تھی، اور حقیقت میں رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ جو پروگرام پیش نظر رہنا چاہیے وہ اس آیت میں تمام تر پیش کر دیا گیا ہے، اور ہر رمضان کا یہ عنوان یہ آیت بہترین عنوان بن سکتی ہے. ویسے تو مومن کی زندگی کا خلاصہ یہی ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن رمضان میں چونکہ خصوصیت کے ساتھ ہر نیکی اپنے عروج تک پہنچتی ہے، یا توقع کی جاتی ہے کہ ہر مومن اپنی ہر نیکی کو رمضان مبارک میں عروج تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ اس آیت کے مضمون کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. تقویٰ کی جو اعلیٰ تعریف میں نے جماعت کے سامنے رکھی تھی وہ بھی اس آیت میں مذکور ہے، یعنی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کی خاطر صبر کرتے ہیں. یہاں اگرچہ تقویٰ کا نام نہیں لیا گیا، مگر تقویٰ کے نتیجے میں ہی وہ اعلیٰ درجے کا صبر حاصل ہوتا ہے جس کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے. چنانچہ بعض قرآن کریم کی اور آیات میں اسی مضمون کو تقویٰ کا نام لے کر بھی بیان فرمایا گیا. خدا کی رضا کی خاطر اس کی محبت میں صبر کرتے ہیں، یہ ہے اس آیت کے مضمون کا آغاز. صبر کیا ہے؟ صبر کا مضمون اسلامی اصطلاح میں بہت وسیع ہے. اس پر پہلے بھی میں بارہا روشنی ڈال چکا ہوں کہ اس میں صرف تکلیف کے نتیجے میں خاموشی اختیار کر لینا اور واویلا نہ کرنا مراد نہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کے مطابق جو قرآن سے ماخوذ ہے، صبر نیکیوں پر استقامت اختیار کرنے کو کہتے ہیں. جس اچھی چیز پر ایک دفعہ ہاتھ ڈال بیٹھیں اس کو نہیں چھوڑنا، اور
اور کسی قیمت پر بھی حاصل شدہ نیکیوں سے منہ نہیں موڑنا۔ اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ اچھی چیز جس کو انسان اختیار کر لے اسے آخر کیوں چھوڑے، اور اس کے چھوڑنے کو صبر کیوں کہا گیا، بے صبری کیوں کہا گیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ اول تو یہ کہ نیکی بہر صورت اچھی ضرور ہوتی ہے، لیکن نیکی کو قائم رکھنے کے لیے کچھ محنت بھی کرنی پڑتی ہے۔ انسان کا سفر یا بلندی کی طرف ہو سکتا ہے یا ڈھلوان کی طرف۔ ڈھلوان کی طرف سفر کے لیے انسان کو کسی محنت کی ضرورت نہیں، لیکن بلندی کے سفر کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اور جو بلندی بھی انسان حاصل کر لے اسے قائم رکھنے کے لیے بھی ایک محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس لیے نیکیوں کے ساتھ صبر کے مضمون کو ہر جگہ قرآن کریم نے باندھا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جو لوگ انفرادی طور پر کوئی اچھی چیز، اچھی عادت اختیار کرتے ہیں، ان کو دنیا اس اچھی عادت سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتی۔ دنیا ایک عام انسان کی انفرادی نیکی کے خلاف کوئی مخالفت کی مہم شروع نہیں کرتی، لیکن جو نیکی اللہ کی خاطر اختیار کی جائے اس کی ایک نمایاں پہچان یہ ہے کہ اس نیکی کے مقابل پر دنیا اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے نیکی اختیار کرنے والے کے، اور پورا زور لگاتی ہے کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے ہٹ جائے۔ مثلا یہ اعلان کہ خدا ایک ہے، یہ ایک بہت ہی اچھا اور پیارا اعلان ہے اور کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، کم سے کم اس کی ذات میں کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کو تکلیف دے سکے۔ اگر کسی کا عقیدہ ہے کہ خدا زیادہ ہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ خدا ایک ہے، تو فطرتاً اور طبعاً اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، کیونکہ جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ پر خوش ہوگا۔ اگر واقعتاً زیادہ ہیں اور کوئی ایک پر راضی ہوتا ہے تو وہ دوسرا اسے بے وقوف سمجھے گا، محروم سمجھے گا، یہ سمجھے گا کہ وہ تو ہیں تو بہت زیادہ، یہ بے وقوف ایک ہی پہ راضی ہو گیا ہے، لیکن اس پہ غصہ آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ بہرحال تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ بنیادی نیکی اپنے خالق کے وجود کا اعتراف اور یہ اعلان ہے کہ ہمارا ایک خالق اور مالک موجود ہے، اور پھر یہ اعلان کہ وہ ایک ہی ہے، اسی سے ساری طاقتیں، ہر قسم کی دوئی پھوٹتی ہے اور رفتہ رفتہ ایک ان گنت جہان دکھائی دینے لگتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر، آخری نقطے کے طور پر، ہر چیز ایک ہی منبع، ایک ہی سرچشمہ سے پھوٹتی ہے، یہ ہے توحید کا اعلان۔ لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس اعلان کی کتنی سزا آپ کو اور آپ کے غلاموں کو دی گئی، اور یہ کوئی نئی کہانی نہیں تھی۔ حضرت سے جب سے یہ اعلان ہوا ہے یہ سزا دی جاتی رہی ہے، اور جب بھی یہ سزا دی جاتی ہے اس وقت آپ تلاش کریں تو وہ قرب نبوت کا زمانہ ہوگا، اس وقت یہ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ بیچ کے زمانے میں یہ سزا کیوں ختم کر دی جاتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ تو وہی رہتا ہے، لیکن ابتغاء وجہ اللہ کا مضمون اس میں سے غائب ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ قرب نبوت کے زمانے میں جب انسان لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے تو اللہ کی محبت کی بنا پہ ایسا کر رہا ہوتا ہے، خالصتاً خدا کی رضا کی خاطر ایسا کرتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی تقدیر اسے ابتلا میں ڈالتی ہے، اس وقت اس کی محبت اور اس کے خلوص کی آزمائش کی جاتی ہے، پرکھا جاتا ہے کہ واقعتاً وہ اپنے عقیدے میں سچا تھا بھی کہ نہیں۔ لیکن اگر یہ اعلان رسماً ہونا شروع ہو جائے، اگر اس کا دل کے جذبات سے کوئی تعلق نہ ہو،
خدا کی رضا حاصل کرنے کی خاطر نہیں، بلکہ اس لیے کہ ورثے میں یہ اعلان ملا ہے، کوئی شخص یہ اعلان کرتا رہے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی۔ چنانچہ امت محمدیہ میں صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم دو ہی زمانے ہیں جن میں اس اعلان کی مخالفت کی گئی ہے۔ ایک اول زمانہ یعنی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز اور پھر کچھ عرصہ تک اس کے بعد، اور ایک وہ زمانہ جس سے جو ہمیں نصیب ہوا، جس میں پھر یہ مخالفت شروع ہوئی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب مخالفت ختم ہو جائے اس موضوع پر تو گویا یہ اعلان ہے کہ اس اعلان کے ساتھ جو دلی وابستگی تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں نے یہ اعلان خالصتاً وجہ اللہ کے لیے کیا، اللہ کے چہرے کی، اللہ کی رضا کی خاطر کیا، اور اس کے نتیجے میں مخالفت شروع ہوئی، لیکن وہ مخالفت رفتہ رفتہ دب گئی اور غائب ہو گئی، کیونکہ اسی اعلان کی برکت نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے غلاموں کو غلبہ عطا فرما دیا۔ مخالف کی مخالفت کیونکہ تقوی پر مبنی نہیں ہوتی، وہ اس وقت تک مخالفت کرتا ہے جب تک اسے غلبہ نصیب ہو۔ جب کمزوری کی حالت میں چلا جائے تو وہ مخالفت کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ عرصے کے بعد مخالفت تو دب جاتی ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اس کے ساتھ ہی اللہ کی محبت اور اس کی رضا بھی مٹ جاتی ہے۔ اس لیے ایک لمبے عرصے تک یہ مضمون چلتا ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں کہ بعد میں یہ مخالفت ختم ہو جاتی ہے تو مراد یہ ہے کہ دراصل ایک نبوت سے دوری کے بعد چند نسلوں کے بعد یہی اعلان ایک رسمی اعلان بن جاتا ہے، اور جب یہ رسمی اعلان بنتا ہے پھر کسی مخالفت کی ویسے ہی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور اس دور میں بھی جب کبھی انفرادی طور پر وہ عشق کے نتیجے میں یہ اعلان کرے تو اس کی پھر مخالفت شروع ہو جاتی۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد احمدیت کی تاریخ تک اگرچہ مہم کے طور پر آپ کو درمیان میں یہ لا الہ الا اللہ کے خلاف مہم نظر نہیں آئے گی، لیکن انفرادی طور پر اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والے، خدا کے عشق کا گیت الاپنے والے، خدا کو ایک کہنے والوں کے خلاف آپ کو بارہا مخالفت کی لہریں اٹھتی ہوئی دکھائی دیں گی، جنہوں نے وقتاً فوقتاً امت محمدیہ میں بہت ہی تکلیف دہ ابواب کا اضافہ کیا ہے۔ لیکن دو بدو لڑائی لا الہ الا اللہ کے اعلان کے ساتھ وہ قوم دو حصوں میں بٹ چکی ہو، ایک وہ جو اس کو مٹا کے چھوڑے گی اس اعلان کو، اور ایک وہ جو اس کی حفاظت کے لیے ہم وقت مستعد اور تمام جان کے ساتھ مستعد رہے گی۔ یہ وہ نمایاں پہلو ہے جو نبوت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اور اس کی بنیاد اللہ کی محبت کے ساتھ محبت میں ہے۔ رضائے باری تعالی کی خاطر جب بھی کوئی نیکی اختیار کی جائے گی اس وقت اس کی مخالفت ضرور ہوگی۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمانوں کی ہر نیکی کا امتحان تھا۔ میں نے ایک مثال کے طور پر بنیادی نیکی کا ذکر کیا ہے، مگر یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اسی کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہر نیکی جو دور نبوت میں کی جاتی ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ ہر حرکت جو انسان خدا کی رضا کی خاطر کرتا ہے اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک اور آیت میں اس مضمون کو بیان فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام، جن کا اٹھنا بیٹھنا اوڑھنا بچھونا سب خدا کے لیے ہو چکا تھا، ان کا تو یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ جب قدم اٹھاتے ہیں بازاروں میں ان قدموں کو بھی نفرت سے دیکھا جاتا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو وہ کرتے ہوں جس کی مخالفت نہ ہوتی ہو۔ اس لیے یہ آیت رکھی گئی
تاکہ یہ بتایا جائے کہ وہ لوگ جو خدا کے ہو جاتے ہیں ان کا ہر فعل نیکی بن جاتا ہے، اور خدا کی خاطر جب نیکیاں اختیار کی جاتی ہیں تو ان کی مخالفت ایک لازمی چیز ہے۔ لازماً دشمن ان نیکیوں کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے وہ نیکی جو للہ ہو اس کے ساتھ صبر کا مضمون ایک جزو لا ينفک ہے، نہ ٹوٹنے والا ایک مضمون ہے جسے کبھی آپ علیحدہ نہیں ہوتے دیکھیں گے۔ تبھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے منہ کی خاطر، جس طرح ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس کے منہ کی خاطر مراد ہے اس کی رضا کی خاطر، اس کے پیار کے نتیجے میں، اس کی محبت کی وجہ سے کچھ نیکیاں اختیار کی ہیں یا کریں گے، ان کو لازماً صبر کے ساتھ آراستہ ہونا پڑے گا، یا صبر کے ہتھیاروں کے ساتھ ہتھیار بند ہونا پڑے گا، ورنہ ان کے لیے یہ سفر مشکل ہو جائے گا۔ بس حقیقت یہ ہے کہ محبت کا سفر بظاہر آسان دکھائی دیتا ہے اور کئی پہلوؤں سے بہت آسان بھی ہے، لیکن محبت کا سفر مشکل بھی بہت ہوتا ہے۔ اس پہلو سے بہت آسان ہے کہ سوائے اس کے کہ اللہ کی محبت کی خاطر تقوی اور نیکی اختیار کیے جائیں، تقوی اور نیکی اپنی ذات میں بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ بس وہی مضمون ہے کہ ہمارے واسطے راہ عدم یوں بھی ہے اور یوں بھی کسی پہلو سے دیکھیں تو صبر کی ضرورت بہرحال میں پیش آتی۔ اللہ کی محبت کے بغیر خشک دین کو اختیار کرنا ایک بہت ہی مصیبت ہے، زندگی عذاب بن جاتی، اور اللہ کی محبت کے بغیر اگر خشک دین ورثے میں مل جائے تو اسے اختیار کرنا مشکل تو نہیں ہوگا، لیکن وہ دین بے معنی ہو جائے گا۔ جو عادتاً ملا ہو، جو ورثے میں ملا ہو، جو پریڈ کی طرح انسان کر رہا ہو، جس کا روح سے کوئی تعلق نہ ہو، اس دین کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہے۔ لیکن اگر کوئی بے دین ہو اور دین کی طرف سفر شروع کرے، اس کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا تو محبت کے نتیجے میں ایسا کرے گا، یا زور لگا کر اپنی دماغی قوتوں سے کام لے کر اپنی اوپر پابندیاں عائد کرے گا۔ جو دماغی قوتوں سے کام لے کر پابندیاں عائد کرتا ہے، نصیحت کو نصیحت سمجھ کر اور زبردستی اپنے اعمال میں تبدیلی چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی بدی چھوڑنا بھی اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو اختیار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہو جاتا ہے۔ پوری زندگی کو تبدیل کر دینا زبردستی محض دماغی طاقت سے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن یہ کام آسان ہو جاتا ہے اگر عشق کے نتیجے میں ہو، اگر محبت اور پیار کی بنا پر ہو تو کتنا ہی مشکل مرحلہ ہو وہ آسانی سے طے ہو جاتا ہے، کیونکہ عشق میں ایک دیوانگی پیدا ہوتی ہے، اس دیوانگی کے نتیجے میں مشکلات آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ایک طرف عشق ایک مشکل کو آسان کر رہا ہوتا ہے، دوسری طرف عشق ہی کے نتیجے میں کچھ مشکلات پیدا ہو رہی ہوتی، اندرونی مشکلات حل ہو رہی ہوتی ہیں اور بیرونی مشکلات بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ حقیقت میں عشق اللہ کا ہو یا دنیا کا ہو، ہر جگہ عشق کے ساتھ ایک صبر اور ایک مشکل کا مفہوم ایک فطری تعلق رکھتا ہے۔ چنانچہ ایک شاعر نے اس بارے میں کہا کہ الا یا ایھا الساقی ادر قاسم و ناولھا، کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا، کہ اے ساقی پیال جام کو حرکت دو اور پیاسوں تک پہنچاؤ اس جام کو، کیونکہ وہ عاشق جو تیری مجلس میں بیٹھے ہیں ان کو بظاہر عشق دیکھنے میں آسان نظر آیا تھا، ولے افتاد مشکل ہے، کہ عشق شروع میں تو آسان دکھائی دیا تھا، اب پڑ گیا ہے تو بہت ہی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ شراب کی طاقت کے بغیر گزارا نہیں کہ اس مشکل کو انسان برداشت کر سکے۔ شراب کے پیالے میں غم دبوئیں تو پھر ہم زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ اور کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں بھی
ایک پیالہ چلتا ہے اور وہ گردش میں آتا ہے، مگر وہ خدا کی محبت ہی کا جام ہے، خدا کی محبت ہی کی مے ہے جس میں اپنے آپ کو ڈبونا پڑتا ہے۔ نہاں ہم ہو گئے یار نہاں میں، یہ وہی مضمون ہے کہ جتنا زیادہ خدا کے عشق میں تکلیف پہنچتی ہے اتنا ہی خدا کے عشق میں غرق ہونا پڑتا ہے، اور وہ میں ہے جو آپ کو دنیا کے غموں سے نجات بخش سکتی ہے۔ قرآن کریم نے جب فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، تو ابتغاء وجہ ربہم کہنے سے پہلے صبر کا مضمون بیان فرما کر خوب متنبع کر دیا کہ اللہ کی محبت کا دعویٰ لے کے اٹھے ہو، خدا کی محبت کے نتیجے میں اپنی ساری زندگی کو ایک نیا رنگ دینے کا فیصلہ کر چکے ہو، اس لیے ہم تمہیں متنبع کرتے ہیں کہ اس کے لیے صبر ضروری ہے۔ صبر کے بغیر تم اس مشکل راہ کو حل نہیں کر سکو گے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، یہ سارا کام آسان ہو جائے گا اگر خدا کی محبت کے نتیجے میں تم شروع کرو گے اور اگر صبر کی صفات سے مزین ہوگے۔ اقاموا الصلاۃ، پھر تم نمازیں بھی قائم کر سکو گے اور کرو گے۔ وانفقوا مما رزقناہم، ایسے لوگ وہ ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور پھر خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، سرًا وعلانیۃ، کھلم کھلا چھپ چھپ کر بھی اور علانیہ بھی۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور پھر وہ حسنہ کے ذریعے، نیکیوں کے ذریعے اپنی برائیوں کو دور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں کہ انجام انہی کا ٹھیک ہوگا، انجام کار وہی لوگ غالب آئیں گے۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے آیت کا، اس نے بتایا کہ مومن کے جہاد کا تمام تر راز، مومن کے جہاد کی کامیابی کا تمام تر راز ان صفات میں ہے جو اس سے پہلے بیان کی گئی ہیں۔ صبر کی عادت، رضائے باری تعالی خدا کی محبت کے نتیجے میں صبر کرنا، اقامت الصلاۃ یعنی عبادتیں ادا کرنا، خشک عبادتیں نہیں بلکہ ایسی عبادتیں جو محبت الہی کے نتیجے میں ہوں اور محبت الہی کو فروغ دینے والی ہوں۔ انفقوا مما رزقناہم، نفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، لیکن رسمن نہیں یا دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خدا کی محبت کے نتیجے میں۔ یہی وجہ ہے کہ علانیتاً سے پہلے سر کا لفظ رکھ دیا۔ محبت کے نتیجے میں اگر خرچ کرتا ہے تو دنیا کو پتہ لگے یا نہ لگے، کسی کے علم میں آئے یا نہ آئے، اس کو قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ جس کی خاطر خرچ کر رہا ہے اس کے علم میں آنا ضروری ہے۔ اس لیے فرمایا رزقناہم سرًا، ان کا مخفی خرچ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ ابتغاء وجہ اللہ انہوں نے ایسا کام کیا تھا، خدا کی رضا کی خاطر، اس کے منہ کے لیے انہوں نے خدا کی راہ میں خرچ کیا تھا۔ لیکن سرن محض ضروری کافی نہیں ہوا کرتا، بسا اوقات قوم میں خرچ کی روح زندہ رکھنے کے لیے علانیہ بھی خرچ کرنا پڑتا ہے اور علانیہ ایک دوسرے سے آگے بھی نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو سرن خرچ کرنے کے عادی ہوں، اگر وہ علانیہ بھی کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ان کا مخفی طور پر خدا کی راہ میں خرچ کر دینا انہیں ثبات قدم بخش دیتا ہے، ان کی نیکیوں کو قائم کر دیتا ہے اور ان کے لیے خطرہ کوئی نہیں رہتا۔ لیکن جو علانیتاً ہی کریں صرف، ان کی حالت خطرے میں ہے، کیونکہ ان کے عشق کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا، یعنی ان کے عمل کے متعلق یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عشق الہی کے نتیجے میں تھا یا کسی اور وجہ سے۔ اس لیے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت کا یہ کمال ہے، اس مضمون کو مسلسل قدم بقدم اور کھولتا چلا جاتا ہے
اور اندرونی روابط ایسے ہیں جو ایک دوسرے سے ایک مضمون کے ایک حصے کو دوسرے سے ملاتے ہیں اور آپس میں کوئی تضاد نہیں. سرًا و علانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور یہ لوگ حسنہ کے ذریعے برائی کو مٹاتے ہیں. برائی سے دشمنی فی ذاتے ہی ان کی معاشرے کی اصلاح کا محرک نہیں بنتی، بلکہ نیکی سے محبت وہ محرک بنتی. اب دیکھیں یہاں حسنہ کو پہلے ذکر فرما کے اسی مضمون کو کس طرح مسلسل ایک نہ ٹوٹنے والے رابطے کے ساتھ بیان فرمایا ہے. کیونکہ محبت الہی ان کی ہر حرکت اور ہر سکون کے پیچھے کار فرما قوت ہے. اس لیے یہ جب معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں تو نیکی کی محبت کی خاطر کرتے ہیں، نہ کہ برائی کو مٹانے کا کوئی دعویٰ ہے کہ ہم برائیاں برداشت نہیں کر سکتے، ہم ان کو مٹا کے چھوڑیں گے. اور یہ عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا ہے وہاں حسنہ کو پہلے رکھا ہے اور سیئہ کو بعد میں رکھا ہے. اللہ ماشاءاللہ بعض اور مقاصد کو بیان کرنے کی خاطر ایک دو جگہ سیئہ کا ذکر پہلے آیا ہے، لیکن وہ مضمون الگ ہے. تو بہرحال یہاں مراد یہ ہے کہ مومن کی زندگی مثبت چیزوں پر مبنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے نیکی اللہ کی محبت کے نتیجے میں ہے. جس کی نیکی مثبت محرکات کی بنا پر قائم ہو، اس کا ہر فعل، اس کی ہر حرکت اور اس کا ہر پروگرام اپنی ذات میں مثبت پہلو رکھتا ہے اور منفی پہلو نہیں رکھتا. علاوہ ازیں اس کے میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر سیئہ کو مٹانے کا دعویٰ لے کر صرف کوئی قوم اٹھے تو اس کے نتیجے میں تخریب کاری تو ہو سکتی ہے، لیکن دنیا کا بہتر نقشہ نہیں بن سکتا. اللہ تعالیٰ نے حسنہ کو پہلے رکھ کر یہ بیان فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی مثبت چیزیں ہیں دنیا کو دینے کے لیے تو اس طرح برائیاں دور کرو کہ ہر برائی کے بدلے کوئی اچھی چیز آ جائے. محض بری چیز کو مٹانے کا دعویٰ لے کر اٹھو گے تو ہو سکتا ہے جو کچھ دنیا کو حاصل ہے اس سے بھی اس کو محروم کر دو. ایک کھنڈر کسی کو برا لگتا ہے کئی پہلوؤں سے، اس کی عمارت کی شکل یا ویسے اس خیال سے کہ یہاں چور بھی چھپ سکتے ہیں، یہاں کیڑے مکوڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں جنگلی جانور بھی آ جاتے ہیں. اس کھنڈر کو مٹانے کے لیے دو طرح کے پروگرام ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ اس کھنڈر کو مٹا کر اس کی جگہ اس سے بہتر عمارت بنائی جائے، اور ایک یہ کہ بس برائی سے نفرت ہے، ہم نے کھنڈر کو مٹا کے چھوڑنا ہے. بسا اوقات یہ دوسرا پروگرام انسان کو عام فائدوں سے بھی محروم کرتا چلا جاتا ہے. کھنڈر کے کچھ نہ کچھ فوائد بھی ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو وہ بعض غریبوں کے لیے پردے کا موجب بن جاتا ہے، ان کے سر پر سایہ کر دیتا ہے. جنگلی جانور بھی اس میں پناہ لیتے ہیں، ان کا بھی تو آخر پناہ کا حق ہے. تو کھنڈر خواہ کیسا بھی ہو، بدنما ہو، کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچا رہا ہے. اسی طرح مذاہب ہیں، مذاہب کے بھی کھنڈر چلے آ رہے ہیں. ایک مومن جو جاہل ہو، قرآن کریم سے یعنی بظاہر مومن ہو لیکن حقیقت میں مومن نہ ہو، قرآن کریم کے معارف سے ناواقف ہو، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ مذہب ہمیں بڑا برا لگتا ہے کیونکہ یہ اصل نہیں رہا. اصل عمارت جو تعمیر کی گئی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، اس لیے ہمارا حق ہے کہ اس کو مٹا دیں. قرآن کریم اس کو یہ حق نہیں دیتا. وہ کہتا ہے کھنڈر ہے تو ہے، لیکن تم تب مٹا سکتے ہو اگر ان لوگوں کے دل میں پہلے اسلام کا تعمیر کرو. اگر اسلام کی عمارت بناتے چلے جاؤ تو یہ کھنڈر خود بخود مٹتے چلے جائیں گے. نیکی کے بدلے برائی دور کرو. فی ذاتے ہی برائی دور کرنا تمہارا مشغلہ نہیں، نہ یہ تم اس خاطر تم پیدا کیے گئے ہو، لیکن ہاں ہر برائی کے بدلے ایک نیکی رکھ دو. ہر بدزیب چیز کے لیے کی بجائے ایک حسن عطا کر دو اس مقام کو جہاں کوئی بدزیب چیز دکھائی دی تھی.
یہ تمہاری شان کے مطابق ہے. اور فرمایا اگر اللہ کی محبت کے نتیجے میں تم نیکیاں اختیار کرتے ہو تو لازماً تمہیں یہی طریقہ اختیار کرنا ہوگا. یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار. ایسے لوگ ہی ہیں جو لازماً انجام کا غالب آنے والے ہیں. اس وقت جماعت احمدیہ بالعموم ایسے دور میں داخل ہے جہاں اس آیت میں بیان کردہ صفات جو مومنوں میں ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت میں نہ صرف موجود ہیں بلکہ اور زیادہ نمایاں ہوتی چلی جا رہی ہیں، جلا پکڑ رہی ہیں. وجہ یہ ہے کہ اس آیت میں جو منفی صفات بیان ہوئی ہیں، یعنی جو خوبیاں ہیں ان کے برعکس جو چیزیں ان خوبیوں کے مقابل پر سفارہ ہوا کرتی ہیں، وہ بھی آج احمدیت کے دشمن میں پہلے سے زیادہ زور پکڑ رہی ہیں اور شدت اختیار کرتی چلی جا رہی ہیں. گویا کہ حق اور باطل ایک دفعہ پھر ایک بہت ہی بڑے مارکے میں سفارہ ہو چکے ہیں، جن مارکوں کا نتیجہ زندگی اور موت ہوا کرتا ہے، زندگی یا موت ہوا کرتا ہے. ایسے موقع پر جب اس قسم کی سفارائی ہو جائے، جبکہ دونوں طرف سے فیصلے ہو جائیں کہ ہم اپنے موقف کو نہیں چھوڑیں گے، جب نیکیوں پر قائم لوگ یہ عہد کر لیں کہ ہم صبر خدا کی خاطر اختیار کریں گے اور جو کچھ بھی ہو، جو قیمت بھی ہمیں دینی پڑے گی، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور خدا کی محبت نے جو نیکیاں ہمیں عطا کی ہیں ہم ان کی حفاظت کریں گے. تو اس کے مقابل پر دشمن اگر غالب ہے تو وہ لازماً پوری قوت صرف کرے گا کہ جس طرح بھی ہو اس مقام سے مومنوں کو ہٹا دیا جائے. یہ جب سفارائی پوری قوت کے ساتھ ہوتی ہے، پورے عزم کے ساتھ ہوتی ہے، تو پھر اس کا انجام لازماً یہ نکلتا ہے کہ ایک قوم زندہ رہتی ہے اور ایک قوم مر جاتی ہے. ایک قوم مٹنا شروع ہو جاتی ہے اور بڑی تیزی سے مٹنا شروع ہوتی ہے، اور دوسری قوم کو خدا تعالیٰ مزید قوت عطا کرتا ہے اور قوت پر قوت عطا فرماتا چلا جاتا ہے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، یہ وہی مضمون ہے. فرماتا ہے کہ پھر زور کا فیصلہ نہیں ہوگا، خدا کی تقدیر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایسے موقع پر بینہ کے ذریعے فیصلہ ہوگا. جس کو دلیل زندہ رکھے گی، جس کو استدلال زندہ رکھے گا، جس کو حق زندہ رکھے گا، وہ بہرحال زندہ رہے گا، اور جس کے پاس نہ دلیل ہے، نہ حق ہے، نہ انصاف ہے، اسے مٹنا ہوگا. بس یہ وہ دور ہے جس میں ہم داخل ہوئے ہیں. چنانچہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے لہم عقبی الدار. بظاہر یہاں کسی سفارائی کا ذکر نہیں فرمایا گیا تھا پہلے، بعض صفات حسنہ اختیار کرنے کی تلقین تھی، مگر انجام کا فرمایا یہی لوگ ہیں جو جیتیں گے، یہی لوگ ہیں جو بالآخر غالب آئیں گے. تو صبر سے کے لفظ میں جو باتیں پنہا تھی، جو جد و جہد مخفی تھی، اس کا کھلم کھلا اظہار اسی آیت کے آخری ٹکڑے نے فرما دیا کہ صبر اس لیے کہ تم خدا کی محبت میں ایک عظیم جد و جہد میں داخل ہو چکے ہو. صبر اس لیے کہ تمہاری مخالفانہ طاقتیں تمہیں ضرور مٹانے کی کوشش کریں گی، لیکن اگر تم ان نیکیوں کو پکڑے رہو گے، اگر تم ان نیکیوں سے وفا کرو گے اور ثبات قدم دکھاؤ گے، تو خدا یہ فرماتا ہے اولئک لہم عقبی الدار، یقیناً انجام کا یہی ہیں جو غالب آئیں گے، ان کے حق میں ہی فتح لکھی جائے گی. بس جماعت احمدیہ جس نازک دور میں سے گزر رہی ہے، مسلسل میری یہی تعلیم ہے کہ صبر کو اس تمام وسیع معنوں کے ساتھ پیش نظر رکھ کر خدا تعالیٰ کی راہوں پہ وفا دکھائیں، اور جس قدر بھی تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں خدا کی خاطر برداشت کرتے چلے جائیں اور مایوس نہ ہوں. فتح آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، فتح عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور بعض دفعہ بہت وسیع فتح کے لیے وسیع محرکات جاری ہو چکے ہوتے ہیں،
جو اندر اندر کام کر رہے ہیں، کہیں آپ کو نظر آ جاتے ہیں، کہیں آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن قومی انقلابات کے لیے بعض دفعہ وسیع پروگرام خدا کے پیش نظر ہوتے ہیں، اور ان وسیع پروگراموں کے انجام تک پہنچنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ بہت سے کمزور رستے میں ہی ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور کنارے پہ بیٹھ جاتے ہیں یا رستے بدل لیتے ہیں۔ تو یہ سارا مضمون شروع سے آخر تک صبر کا متقاضی ہے، اور رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم فرما دیا کہ ہم اس صبر کو پہلے سے بڑھ کر اختیار کریں اور زندگی کے ہر شعبے میں صبر کا نمونہ دکھائیں۔ رمضان کا دور وہ دور ہے جس میں تمام انسانی صلاحیتیں صبر چاہتی ہیں۔ زندہ رہنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے، ایک انرجی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے پانی اور کھانا یا جو بھی شکلیں اس کی ہوں، پانی کی بجائے دودھ ہو یا جن لوگوں کو جوس کی عادت ہے وہ جوس پیتے ہوں، بہرحال انرجی جس کی انسان کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے اس کی مختلف شکلیں ہیں۔ رمضان شریف میں انسان ہر قوت سے جو اس کی زندگی کے لیے ضروری ہے منہ موڑ لیتا ہے اللہ کے چہرے کی خاطر، اللہ کے منہ کی خاطر، اور صبر دکھاتا ہے۔ اور یہ صبر بعض ملکوں میں پیاس کی آزمائش زیادہ کڑی شکل میں پیش کرتا ہے، اور بعض ملکوں میں بھوک کی آزمائش زیادہ کڑی شکل میں پیش کرتا ہے۔ جتنا آپ شمال میں جاتے چلے جائیں اتنے دن لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں، اور شدید پیاس میں شدید بھوک میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ بعض دوستوں نے مجھے لکھا ناروے سے، پیچھے جب اور بھی دن لمبے تھے، زیادہ گرمیوں میں روزے آ رہے تھے، کہ اتنا لمبا دن ہو گیا ہے اور دفتر میں کام کرنا ہوتا ہے یا بعض فیکٹریوں میں ہم نے کام کرنا ہوتا ہے کہ روزہ کھلتے کھلتے موت آنکھوں کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے، اس قدر شدید تکلیف میں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو صبر وہاں بھی ضروری ہے، اور پاکستان میں نسبتاً دن چھوٹے ہیں مگر وہاں گرمی بہت شدید ہو جاتی ہے بعض دنوں میں، اور اس طرح دن اور راتیں آپس میں بدلتے رہتے ہیں، اور صبر کے پیمانے بھی ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ پھر اپنی عام عادات کو چھوڑنا، روزمرہ کی انسان کی بعض عادات ہیں، بعض کھانے کی خاص قسم کی عادات ہیں، بعضوں کو چائے کی عادت ہے، بعضوں کو اور کئی قسم کی عادات ہیں، وہ ساری اس عرصے میں ترک کرنی پڑتی ہیں۔ پھر اپنی زبان پہ پہرے لگانے پڑتے ہیں، اپنی عادات کے روزمرہ کے دستور کو بدل کر اس میں قرآن کریم کی تلاوت کو زیادہ داخل کرنا ہے، عبادتوں کو زیادہ داخل کرنا ہے۔ اگر پہلے خاص عبادت کی عادت نہیں تھی، جن کو 5 وقت نہیں تھی پوری، ان کو لازماً روزے میں 5 وقت کی عبادت کرنی پڑتی ہے۔ جن کو تہجد کی عادت نہیں تھی ان کو تہجد کے لیے اٹھنا پڑتا ہے۔ غرضے کہ زندگی کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس پر روزہ اثر انداز نہ ہو۔ میاں بیوی کے تعلقات ہیں اور دوستوں کے تعلقات ہیں، سب پر روزے کا اثر پڑتا ہے، اور ہر جگہ صبر کی ضرورت ہے۔ تو رمضان مبارک میں اپنے صبر کا پیمانہ بڑھائیں اور روزے سے خصوصیت کے ساتھ یہ فائدہ حاصل کریں، اور ارادتاً اپنے تمام خواہشات پر اس طرح نظر رکھیں کہ ہر خواہش کی قربانی میں آپ کے صبر کا معیار پہلے سے بلند تر ہو جائے۔ بہت ہی عظیم الشان یہ خدا تعالیٰ کی خاطر ایک جس طرح چھاؤنی میں فوجوں کو مہارت دی جاتی ہے، اس طرح خدا کی رضا کی خاطر صبر کی مہارت کے دن ہیں یہ، اور ہر طرف خدا نے مومنوں کے لیے چھاؤنی ڈال دی ہے۔ اس کا فائدہ رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ یہاں تو صبر کے ساتھ اس کا ذکر نہیں ہے، مگر قرآن کریم نے دوسری جگہ
صبر کے مضمون کے ساتھ دعا کو باندھا ہے، اور جتنا زیادہ صبر بڑھے اتنا ہی زیادہ دعا میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور بعض جگہ خدا تعالیٰ نے صبر کے مضمون کے ساتھ نصیحت کو باندھا ہے۔ جتنا زیادہ صبر میں قوت پیدا ہو جائے اتنا ہی زیادہ انسان کی نصیحت میں قوت پیدا ہو جاتی ہے، اور زیادہ اہل ہو جاتا ہے نصیحت کرنے کے، اور وہ نصیحت جو صاحب صبر کرتا ہے اسے لوگ سنتے بھی ہیں اور اس نصیحت کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، کیونکہ نصیحت میں ایسا شخص ہارتا نہیں ہے۔ تو جماعت احمدیہ کے قیام کے جتنے بھی مقاصد ہیں ان سب کا اس آیت میں بیان کردہ مضمون سے تعلق ہے، اور رمضان مبارک میں خصوصیت کے ساتھ ہماری زندگی کے ہر شعبے پر یہ آیت حاوی ہو جانی چاہیے۔ جہاں تک دشمن کی کوششوں کا تعلق ہے، رمضان مبارک میں کم ہونے کی بجائے وہ اور زیادہ منفی شکل میں بڑھ جاتی ہیں۔ جہاں تک کلمہ حق سے روکنے کے لیے اور نیکیوں سے بچانے کے نیکیوں سے باز رکھنے کے لیے معاندانہ کوششوں کا تعلق ہے، وہ رمضان مبارک میں اور بھی زیادہ زور دکھانے لگتی ہیں، کیونکہ رمضان مبارک میں یہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، رمضان مبارک میں ایسے ایسے لوگ بھی مسجدوں میں پہنچنے لگ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی سارا سال اپنی شکل نہیں دکھائی ہوتی مسجد کو، یا مسجد کی شکل نہیں دیکھی ہوتی۔ وہ لوگ جو گھروں میں بھی نماز نہیں پڑھتے وہ بھی رمضان کے مہینے میں مسجد میں آنے جانے لگتے ہیں، آنا جانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر بعض جمعے تو ایسے آتے ہیں جبکہ سارے سال میں جن لوگوں نے ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو وہ ان جمعوں میں پہنچ جاتے ہیں، اور رمضان مبارک میں مسجدیں بھر کے، ان کے سین بھر کے، اتنی جگہ بھی باقی نہیں رہتی کہ سین میں انسان سجدے کر سکے، باہر نکل جاتے ہیں، گلیوں میں خیمے لگ جاتے ہیں، تانے جاتے ہیں، اور شامیانے جگہ جگہ آپ کو دکھائی دیں گے کہ آج یہ جمعۃ الوداع ہے، یہ بڑی کثرت کے ساتھ لوگ بات کر رہے ہیں۔ وہ سارے لوگ کہاں تھے اس سے پہلے؟ جمعۃ الوداع سے پہلے یا بعض عام جمعوں میں بھی اگر وہ نمازی ہوتے تو ہر جمعے پر یہی کیفیت ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو سارا سال غائب رہنے والے ہیں، اور بعض جمعوں میں اور بعض جمعوں میں تو بہت ہی خصوصیت کے ساتھ یہ مسجدوں میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پر ان کو اشتعال دلانے کے لیے بعض دشمنوں کو بہت ہی اچھا موقع میسر آ جاتا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ کے گھروں کو خدا تعالیٰ کی محبت پیدا کرنے کی بجائے خدا تعالیٰ کے نام پر خدا کے بندوں سے نفرتیں پیدا کرنے کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے اور بھی زیادہ ہمیں صبر کی ضرورت پیش آئے گی۔ ساری دنیا میں کئی ایسی مساجد ہوں گی جنہیں محض خدا کے نام پر نفرت پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور نفرت ان بندوں سے جو خدا سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے دنیا کے پاگل پن کی کہ وہ لوگ جو خدا کے نام پر جیتے اور خدا کے نام پر مرتے ہیں، جن کی زندگی کا ہر شعبہ اللہ کی محبت میں ڈوب جا چکا ہوتا ہے، جو خدا کی محبت کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، ان کے خلاف خدا کے نام پر نفرت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اور رمضان مبارک میں یہ نفرت اور بھی زیادہ بعض اوقات جوش دکھانے لگتی ہے۔ اس لیے رمضان میں خصوصیت کے ساتھ جماعت احمدیہ کے صبر کی آزمائش کی ہے، اور جماعت احمدیہ کو صبر کی پریکٹس یعنی کوشش کر کے اس کے معیار کو بڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر جماعت ایسا کرے تو جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، صبر قرآن کریم سے صاف پتہ چلتا ہے کہ صابر لوگوں کی نصیحت ضرور اثر دکھاتی ہے۔ آپ کی نصیحت جو صبر کے نتیجے میں پیدا ہوگی اس میں بہت غیر معمولی قوت پیدا ہو جائے گی، اور جیسا کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے صبر کرنے والوں کی دعائیں بہت زیادہ مقبول ہوتی ہیں بنسبت بے صبروں کی دعاؤں کے۔ قرآن کریم نے عجیب طرح اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ بعض جگہ یہ فرمایا کہ شدید بے صبرہ ہوگا تو اس کی دعا قبول کروں گا، یعنی جسے مصیبت کی شدت بے صبر کر دے
اور بعض جگہ فرمایا کہ صاحب صبر ہیں، جو صاحب عزم ہیں، صاحب صبر ہیں، جن کے ساتھ خدا کی رحمت ہوتی ہے، جن کی دعاؤں کو خدا قبول فرماتا ہے اور ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو بظاہر اس میں تضاد ہے، لیکن در حقیقت تضاد نہیں ہے۔ جو خدا کی خاطر مستقل صبر دکھانے والے ہیں ان کی تو ہمیشہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن وہ لوگ جو صبر سے عاری ہوں ان کی ہمیشہ دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ان کے متعلق قرآن فرماتا ہے ان کی اسی وقت ہوتی ہیں جبکہ مصیبت حد سے بڑھ چکی ہوتی اور مستر ہو جاتے ہیں، وہ کسی پہلو قرار نہیں آتا، چین نہیں آتا، تب وہ دعا کرتے ہیں، اور خدا تعالیٰ چونکہ بے انتہا رحم کرنے والا ہے اس لیے وہ اس اضطرار کی حالت کو رحم کی نظر سے دیکھتا ہے اور ان کی دعا قبول کر لیتا ہے۔ تو بظاہر قرآن کریم میں بے صبروں کی دعا قبول کرنے کا ذکر ہے، لیکن حقیقت میں مراد یہ ہے کہ بے صبری اگر انتہائی دکھ کے نتیجے میں پیدا ہو تو جب بھی ایسا واقعہ ہو خدا تعالیٰ رحم کی نظر ڈالتا ہے، مگر وہ رحم کی نظر اس واقعہ سے تعلق رکھتی ہے، اور عام حالات میں وہ ایسا شخص جو بے صبرہ ہو اور خدا سے بے تعلق ہو وہ اس رحم کی نظر سے محروم رہتا ہے۔ لیکن صاحب صبر وہ ہیں جن کی ہر حرکت اور ہر سکون پر خدا کے پیار کی نظر پڑتی ہے۔ صاحب صبر وہ ہیں جن کی دعائیں دن کو بھی قبول ہوتی ہیں اور رات کو بھی قبول ہوتی، بیٹھے ہوئے بھی قبول ہوتی ہیں اور کھڑے ہوئے بھی قبول ہوتی، بستروں پر آرام کرتے ہوئے بھی قبول ہوتی ہیں اور راستہ چلتے ہوئے بھی قبول ہوتی۔ بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں کہ جب وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت بھی ان کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی، وہ دعائیں بھی قبول ہو رہی ہوتی ہیں جو بھی الفاظ میں ڈھل ہی نہیں ہوتی، ایک محض تمنا بن کے دل میں کروٹیں بدل رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی قبول فرما لیتا ہے۔ پس بے صبری کا انتظار نہ کریں، یہ انتظار نہ کریں کہ مصیبت انتہا کو پہنچے تو پھر جب خدا تعالیٰ کا رحم ایسا جوش مارتا ہے کہ کافر اور مومن ہر ایک کی دعا قبول کر لیتا ہے، اس وقت تو آپ کی دعا سنی جائے۔ صاحب صبر بنے تاکہ ہر حالت میں آپ کی دعا قبول کی جائے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ دعا کی قبولیت کے نتیجے میں اگر خدا تعالیٰ نے آپ کی فتح کا کوئی عظیم منصوبہ بنایا ہے اس کے وقت ٹل جائیں، اس کی ترتیب بدل جائے۔ جو وسیع تر مضمون ہے جو وسیع تر منصوبے ہیں خدا تعالیٰ کے بعض مذہبی قوموں کی فتوحات کے، وہ منصوبے اپنے خط و خال میں تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ ان منصوبوں نے بہرحال اسی طرح جاری رہنا ہے جس طرح خدا نے کسی قوم پر فضل کرنے کا فیصلہ فرما لیا ہے۔ ہاں اس کی تفاصیل میں خدا تعالیٰ کی رحمت کے سائے انسان کو سہارا دینے کے لیے جگہ جگہ میسر آنے لگتے ہیں۔ عیسائیت کی ابتدائی تاریخ پر آپ نظر کریں، خدا تعالیٰ نے عیسائیت کی فتح کے لیے ایک بڑا وسیع منصوبہ بنایا تھا جو کئی صدیوں پہ پھیلا ہوا اور اس کا کئی ممالک سے تعلق تھا، اور پھر اس کا اثر ہزاروں سال تک جاری رہنا تھا۔ اس دور میں صاحب صبر ابتدائی عیسائی ایسے بھی تھے جن کا قرآن کریم نے انتہائی تعریف کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، جن کو آپ اصحاب کہف کے نام سے جانتے ہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ان صاحب صبر لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی تھی؟ کون کہہ سکتا ہے کہ ان کے لیے تسکین کے سامان میسر نہیں آ رہے تھے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کی دشمنوں کو سزائیں نہیں ملی؟ لیکن اس کے باوجود وہ منصوبہ تبدیل نہیں ہوا، جو اس کا وقت مقدر تھا وہی وقت مقدر رہا، کیونکہ اس کے نتیجے میں انعامات نے بہت وسعت کے ساتھ ایک ایسی برکھا کے طور پر برسنا تھا جو ایک شہر یا ایک علاقے کے لیے یا ایک ملک کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ بعض دفعہ پورے بر اعظم کو ڈھانپ لیتی۔
اسی طرح عیسائیت کے ساتھ خدا تعالیٰ کا ابتدائی عیسائیت کے ساتھ جو جب تک اس کا ایک حصہ صالح حالت میں رہا، خدا تعالیٰ کا یہی سلوک رہا اور ایک وسیع منصوبہ تھا جس کا قرآن کریم میں ذکر فرمایا گیا ہے کہ کم و بیش 300 سال سے کچھ زائد عرصہ تک وہ منصوبہ جاری رہا اور بالآخر عیسائیت کی آخری فتح پہ منتج ہوا۔ اور وہ ایسی عظیم فتح ہے کہ بہت کم مذاہب کو ایسی عظیم فتح نصیب ہوا کرتی ہے، اتنی وسیع کہ عیسائیوں کو تقریباً ساری دنیا پر غلبہ نصیب ہو گیا، اور اتنا لمبا عرصہ کہ نسل بعد نسل وہ غلبہ نہ صرف جاری رہا بلکہ صدیوں کے بعد صدیاں جاری رہا، 1000 سال کے بعد 1000 سال جاری رہا۔ باہر کی قوم دوسری قوموں کے حالات بدل گئے، انہوں اسی دور میں پیدا ہوئی، ترقی کی اور پھر تنزل کا شکار ہو گئے، سفہ ہستی پر ابھری اور بعض نفوس چھوڑ کر پھر مٹ گئیں۔ لیکن یہ غلبہ ہے جو آج تک جاری ہے، اور ابھی تک اس غلبے سے جو بد شکل اختیار کر چکا ہے، نجات پانے کی دوسری قوموں کو راہ نظر آ رہی۔ تو خدا تعالیٰ کے جو منصوبے ہیں وہ بعض دفعہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی وسیع ہوتے ہیں، اور انسانی زندگیاں اس کے مقابل پر بہت ہی محدود، بلکہ اتنی محدود ہوتی ہیں کہ ان کو اپنے کل کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ کل کیا ان کے لیے مقدر ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سایہ جو ہے غموں کا یا فکروں کا یہ تو ٹال ہی نہیں رہا، کہاں گئے خدا کے وعدے؟ حالانکہ بعض وعدے ایسے ہیں جن کا دور سے تعلق ہے اور دیر سے تعلق ہے، لیکن اس کے باوجود صاحب صبر لوگوں کو خدا اپنی رحمت کے چھینٹوں سے محروم کبھی نہیں رکھتا۔ اس لیے اگر اس تکلیف کے دور میں آپ صاحب صبر ہو جائیں گے تو خدا کی اسکیم کا نقشہ تو نہیں بدل سکیں گے۔ جو وقت اس کے ہاں مقدر ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے آخری غلبے کا وقت، اس وقت کو آپ آگے پیچھے نہیں کر سکیں گے۔ تو ایک تقدیر ہے جو خود بخود انفولڈ ہو رہی ہے، اور بڑی وسیع تقدیر، لیکن اس آخری غلبے کے انتظار میں آپ کا وقت اچھا کٹے گا۔ خدا کی محبت کی چاشنی آپ محسوس کریں گے زندگی میں، روزمرہ خدا تعالیٰ اپنے قرب کے جلوے آپ کو دکھاتا چلا جائے گا، اور آپ کے صبر کو اسی دنیا میں، اسی زندگی میں ایسے میٹھے پھل لگیں گے کہ محض وعدوں کے انتظار میں نہیں جئیں گے، بلکہ ان وعدوں کو اپنی زندگی میں کسی نہ کسی شکل میں پورا ہوتے بھی دیکھتے رہیں۔ چھوٹے پیمانے پر آپ کو وقتی غلبے بھی نصیب ہوں گے، چھوٹے پیمانے پر آپ کو خدا تعالیٰ کے قرب کے نشان اس طرح دکھائی دیں گے کہ آپ یقین سے بھرتے چلے جائیں گے، یعنی آپ کے دل یقین سے بھرتے چلے جائیں گے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک زندہ قادر مطلق ہستی کی خاطر کر رہے ہیں، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ کبھی ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس لیے صبر آسان ہو جائے گا۔ اگر دعاؤں کے ساتھ للہ صبر کریں گے تو یہ آسان ہو جائے گا، اگر للہ صبر نہیں کریں گے تو صبر تو پھر بھی کرنا پڑے گا۔ اور یہی وہ آخری بات ہے جو میں کھول کر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صبر ابتغاء وجہ اللہ پر وجہ ربہم فرمایا کہ اللہ کے چہرے کی خاطر صبر، اللہ کے منہ کی خاطر صبر کرو، یا وہ صبر کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ خدا کے منہ کی خاطر اگر خدا مذہبی قومیں صبر نہ کریں تو کیا ان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ امر واقعہ یہ ہے کہ خدا کے منہ کی خاطر صبر کرنا بہترین صبر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں صبر خود آسان ہو جاتا ہے۔ اگر خدا کے منہ کی خاطر صبر نہیں کریں گے تو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، بعض منصوبے بڑے وسیع ہوتے ہیں، ان کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ ان دکھوں میں سے تو آپ کو پھر بھی گزرنا پڑے، ان مصیبتوں کا تو آپ کو پھر بھی شکار ہونا پڑے، مگر ایک بے لذت زندگی ہوگی۔ تکلیف ہوگی، مگر کوئی پیار کرنے والا اپنی رحمت کا پھایا آپ کے دل پر نہیں رکھے گا۔
اس لیے صبر کریں اللہ کی محبت کے نتیجے میں، اور یاد رکھیں کہ اس کے بغیر صبر ہونا بھی نہیں آپ سے۔ تکلیف اٹھائیں گے، واویلا کریں گے، اپنے ایمان کا نقصان کریں گے، اپنی جان کا نقصان کریں گے، اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ ایک ایسا دور ہے جہاں آپ کے لیے کوئی اور رستہ ہی باقی نہیں رہا، ایک ہی رستہ ہے، الذین صبروا ابتغاء وجہ ربہ، اپنے رب کے منہ کی خاطر، اس کے پیار کی خاطر صبر کر جاؤ، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ کا پیار بڑھاتے چلے جاؤ۔ پھر دیکھو گے کہ کس طرح خدا تعالیٰ کا فضل تمہارے اوپر سایہ بن کر آتا ہے، وہ سایہ رحمت بن کر تمہارے ساتھ وفا کرتا ہے، تمہیں کبھی نہیں چھوڑتا، تمہاری حفاظت فرماتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس میں سے ہر صبر کرنے والا گزرتا ہے، صرف جماعت نہیں گزر رہی ہوتی۔ کوئی بھی ایسا خدا کی خاطر صبر کرنے والا نہیں ہے جس کو اس صبر کے دوران اللہ کی رحمت کے پھل نصیب نہیں ہو رہے ہوتے۔ وہی رحمت کے پھل ہیں، وہی خدا کے پیار کے پھل ہیں جو اس کی صبر کی تقویت کا موجب بنتے ہیں، جو اس کے راستے کو آسان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس راستے کی جتنی بھی مصیبتیں ہیں، اور جب تک نہیں، ہمیں ان کے لیے صبر عطا کرے، اور اپنے پیار کا صبر عطا کرے، اپنی محبت کا صبر عطا کرے، کیونکہ صبر ہے ہی وہی جو لینے کے لائق ہے، جو قبول کرنے کے لائق ہے۔ باقی صبر کی تو کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ نماز جمعہ کے بعد کچھ فوت شدگان کی نماز جنازہ غائب ہوگی۔ پہلے مکرم علی بھائی پارا پیا کا نام ہے، جو کینیا کے رہنے والے تھے۔ 1941 میں اسماعیلیہ فرقہ سے احمدی ہوئے۔ کروڑپتی خاندان تھا، اور ان کے والد نے سختیاں بھی کیں اور کروڑوں کا لالچ بھی دیا، اور پھر ان سب لالچ بھی دیا، اور پھر چونکہ انہوں نے قبول نہیں کیا اس لیے ہر قسم کی دولت سے محروم بھی کر دیا، لیکن خدا کے فضل سے ثابت قدم رہے اور بہت ہی نیک دعا گو انسان تھے۔ ان کی وفات کی وہاں سے اطلاع ملی ہے۔ محمد رفیق صاحب آف لاہور، محمد سعید صاحب انجینئر راولپنڈی کے والد تھے، اور محمد سعید صاحب کو ایک لمبا عرصہ خدام الاحمدیہ میں خدمت کی توفیق ملی ہے، قائد لاہور بھی ہوا کرتے تھے، اور ویسے بھی سلسلے میں مختلف کاموں میں ہمیشہ بڑے خلوص سے وقت دیتے رہے ہیں۔ ان کے والد کو میں جانتا ہوں، بہت نیک اور سادہ مزاج انسان تھے، اور اچھی تربیت کی ہے بچوں کی۔ فہمیدہ افضل صاحبہ بنت محمد افضل صاحب آف سرگودا، ان کے لیے ان درخواست کی ہے اکبری اسماعیل صاحبہ نے، جن کو آپ جانتے ہیں سارے ہندوستان کے لوگ۔ یہ ان کی بھتیجی تھیں جو عین جوانی کے عالم میں وفات پا گئیں۔ مکرم خلیل بٹ صاحب آف جموں کشمیر، ان کے لیے کشمیر سے نماز جنازہ غائب کی درخواست آئی ہے۔ طاہرہ فوزیہ کے متعلق مرزا محمد اکرم صاحب آف لیسٹر نے درخواست کی ہے کہ 18 سال کی بہت نیک بچی ایف اے کی طالبہ تھیں، آگ کے حادثے میں وفات پا گئیں۔ مکرم عبدالسلام صاحب خان
ابن ملک عبداللطیف خان صاحب مردان کے متعلق نازل سوالہ قادیان ملک صلاح الدین صاحب نے درخواست کی ہے کہ ان کی نماز جنازہ غائب پڑھائی جائے. یہ ان کے ہمزلف تھے. اسی طرح مکرم اہلیہ صاحبہ مکرم محمد ابراہیم صاحب فاروق آباد کے متعلق بھی درخواست کی گئی ہے، اور بشیرہ بیگم صاحبہ اہلیہ محمد نواز صاحب سیکٹری مال چکنو پنیار جو بوسیہ تھیں، ان کے متعلق بھی نماز جنازہ غائب کی درخواست آئی. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.